بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ شیخ رشید کا بھی انٹرویو پائن پھٹتے جے، یہ کیا ہونے جا رہا ہے، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں اور یہ کیا معاملہ ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ میں نے اساتذہ کا جو حال پنجاب پولیس نے کیا ہے اس کو دیکھا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ کل یہ واقعہ ہوا ہے اور میں اس کو یعنی پراپر چیک نہیں کر سکا تھا۔ آج میں نے یہ کوشش کی کہ جناب میں اس سلسلے میں پنجاب حکومت کا موقف جو ہے اس کو حاصل کروں اور وہ بھی ساتھ میں لایا جائے۔ دیکھو دو پاسوں دی گل آنی چاہیے نا سامنے، لیکن اب کیا کریں کہ اگر پنجاب حکومت اپنا موقف نہ دینا چاہے تو پھر ظاہر ہے کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچتا کہ میں جو ہیں اپنا اویلیبل مجھے سورسز اور جو خبریں میرے پاس موجود ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے ون سائیڈ ہوں، اس کے اوپر میں رلائے کروں اور وہی بات آپ تک پہنچا دوں۔ معاملہ یہ ہے کہ کیش ان لیومنٹ اور کیش ان لیو اور گریجوٹی کے حوالے سے یعنی پینشن اور دیگر معاملات کے حوالے سے اساتذہ نے ایک احتجاج کیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں احتجاج ہوا، لاہور سمیت کئی شہروں میں ہوا۔ بڑی تعداد میں اساتذہ جو ہیں وہ مارکیٹ کے اندر آئے، یا مارکیٹ میں کہتا ہوں سوری یعنی سڑکوں پہ آئے۔ مارکیٹ ہی ہوتی نا پاجی، ویسے تو یہ سارا مارکیٹ ہی ہے، منڈی ہے جو لگی ہوئی ہے پاکستان کے اندر، تعلیم کے نام کے اوپر، صحت کے نام کے اوپر، صحافت کے نام کے اوپر۔ یقین کرو کہ ماضی میں تو عدالت کے نام کے اوپر ہی لگی رہی منڈی۔ میں بالکل سیریس بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی میں مطلب لگی لپٹی یا کوئی کہتے ہیں کوئی کسی کو کسی تضحیق نہیں کر رہا، مگر جو ہوتا رہا ہے، جو میری فیلنگ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، جو ابھی بھی ہو رہا ہے وہ بھی بتا لگا ہوں۔ یہ جو اساتذہ ہیں نا سر، یہ سرکاری اساتذہ ہے اور سرکاری طور پہ جویں بھرتیاں ہوندیاں اوہیں بھرتیاں ہوئی ہیں۔ اب آپ کے گلے پڑی ہوئی ہے، اب آپ یہ کہیں کہ جناب یہ نااہل ہیں تو نہیں سی کرنی بھرتی، کیوں کی تھی؟ اب آپ یہ کہیں جی یہ ریفریشر کورسز نہیں کرتے تے بھائن تانوں کنے کہا سی کہ انہوں نے پہلے یہو جہاں بھرتی کرو جنہوں نے ABC نہیں آتی۔ ساری سیاسی بھرتیاں ہو سکتی ہیں، ساری میرٹ کے اوپر بھرتیاں ہو سکتی ہیں، میں اس بحث میں بالکل نہیں جا رہا۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ ایک بھی ٹیچر جو ان کا لیڈر ہے اس سمیت کسی بھی ٹیچر کو ٹیچر کی سپیلنگ بھی پاویں نہ آندے ہون۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں ساڈے صحافی بھی موجود نے یہو جہے جنہوں جو ہے وہ جرنلزم کے سپیلنگ نہیں آتے، جنرل جرنلزم لکھ دینے، بلکہ انہوں نے ABC کہو نا کہ لکھ کے ہاتھ تے وہ کہندے نے کہ نہیں ABC سنا تو کہیں گے کہ چھوٹی سناوا کہ وڈی، یعنی اس طرح کے بھی صحافی ہمارے اندر موجود ہیں اور بڑے پاپولر لوگ ہیں۔ میں نام صرف اس لیے لیتا اپنے صحافی بھراواں دا کہ پیٹی بھرا نے بھائی نے جویں یہ ٹیچر گلے پے نا سرکار دے، ایسے طرح وہ بھی ساڈے گلے پے۔ ویسے یہ ٹیچر جو ہیں گلے پے سے مراد میری ہے کہ سرکاری ملازم گلے پے۔ مجھے تھوڑا سا تجربہ ہو رہا ہے سرکاری ملازمین کے ساتھ کام کرنے کا، اور میرا تجربہ جو ہے نا وہ سچی مچی کنوں نوں ہاتھ لا دینے والا ہے کہ کوئی کام نہیں کرن دے نہ ہون دندے نے۔ ماڑی جی تسی سمجھو کہ ایتھوں کاغذ ایتھے بھی جانا نا تو وہ بھائی نے سوچی پہ رہنا کہ جاوے کیوں ایتھوں اٹھ کے۔ یقین کریں کہ کوئی شاذ و نادر ہی بندہ ہے، میرا خیال ہے کوئی 10-15-20% ہی ہونے ہیں جڑے کام کر رہے تھے بھاجی اے جڑا نا سلسلہ پہ چلتا جے، ادروائز سرکاری دفاتر کا حال ہی کوئی نہیں۔ بالکل یہ سچی سیدھی صاف بات ہے، کوئی حالات نہیں ہوتے۔ کسے دفتر بڑھ جاؤ سر تانوں انج لگے گا تسی کہ جنجال پور چھا گئے ہو، آپ کا بالکل جائز کام ہوگا اور وہ نہیں ہو رہا ہوگا۔ یہ کیوں ایسا؟ ظاہر ہے پاکستان کے جو سیاسی حالات رہے ہیں سارا وہی وجوہات ہیں۔ بعد یہ ٹیچرز ہیں سر اور اساتذہ ہیں، آپ نے ان کو استاد کا درجہ دیا ہے سر۔ اب وہ استاد جو ہوتا ہے وہ سر باپ کا درجہ رکھتا ہے، تو ایک قوم دے باپ نے سر، اور انہوں نے ہماری جو نسل ہے اس کو سنوارنا یا بگاڑنا ہے۔ ہم نے ان کے ہاتھوں میں اپنا مستقبل دیا ہوا ہے۔ محسن نقوی صاحب انہوں ڈنڈے مار لو، محسن نقوی صاحب انہوں سر تے پا لو، اے بھائن ساڈے گلے چ پے جے، ٹھیک ہے۔ کوالٹی ایجوکیشن پاکستان کے اندر ہوتی تھی حضور، اور بہترین ایجوکیشن تھی سرکاری سطح کے اوپر، برباد کر کے رکھ دیا پرائیویٹائزیشن کی پالیسی نے۔ اب میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں جو مجھے اور طاہر ملک صاحب بڑے ایک سینئر صحافی ہیں، ماشاءاللہ 6.25 فٹ جنہ قد، گورا چٹا این جوان، ماشاءاللہ خوبصورت آدمی، مجھ سے 10 سال بڑے ہیں۔ بہرحال وہ جناب ان کے ساتھ ملاقات ہوئی فیض امن میلے کے اوپر، آج سے کوئی میرا خیال کو 5-6 سال پرانی بات ہے۔
اور وہیں پر ایک اور صاحب بھی جو فیض امن میلے پہ پھر رہے تھے وہ ٹکر گئے. اور طاہر ملک صاحب نے مجھے کہا کہ گوہر بٹ پنجاب دے ایجوکیشن دا ستیہ ناش کرنے والا اے بندہ ہی پوچھے نو اے اس سارے سسٹم دا حصہ ہے جس نے پاکستان کے اندر یا پنجاب کے اندر کم از کم ایجوکیشن سسٹم کا سرکاری سطح کو اور بھٹا بٹا دیا. وہ بندہ انہیں کہا جی بالکل ٹھیک کہہ رہا طاہر ملک, میں ایک ایسی پرائیویٹ آرگنائزیشن کا نمائندہ ہوں اور پیسے بچانا باقاعدہ لے جا کے ایجوکیشن کے جو سیکٹری تو لے گئے تھلے دیگر ہر ایک کہ ایجوکیشن دا نظام سرکاری سطح سے بہتر نہ ہو سکے. اتنے گاندھی پیا رہے, اتنے کل کلی پی رہے, اس کا برا حال ہی رہے. اس کام کے لیے میں پچھلے کو یعنی 3-4 دہائیاں تو پہے 2 دہائیوں سے تو کم کر 3 دہائیوں سے تو میں پہنچا رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے خود اعتراف کیا اور میں حیران ہو کے اس کی شکل دیکھ رہا تھا. میں کہ یار تینوں ایک گل کہنے ہیں کوئی خیال کوئی شرم کوئی خوف. انہیں کہا جی بھاجی جی طاہر ملیا ہے تو انہیں مینوں کیا ہے تہاڈے سامنے گل کی تھی میرا بچپن دا یار ہے تو گل سچی بھاجی میں کرتی تہاڈے نال کی کراں میں نہیں روزگار کمانا. یہ ہے وہ سسٹم جس کے اندر ہم لوگ لیو کر رہے ہیں اور وہ جس سکول سسٹم سے ریلیٹڈ ہے پائے نا انہوں دے خلاف انہوں کوئی نہیں بول سکتا. واقعہ اس سکول سسٹم کے حوالے سے یا اس طاقتور ترین شخصیت کے حوالے سے میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ ایک بہت بڑا مفرور 9 مئی کا نام نہیں لے رہا میں, ٹھیک ہے, ورنہ تھی پہنچ جاؤ گے اور میں نہیں چاہتا کہ تسی اتنے تک پہنچو تو وہ میرے تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے, میں بھی اس پورے نظام کے اندر کوئی وہ کیا کہتے ہیں کہ سرخ انقلاب لے آنے کی کوشش چھڑ دی. ویکھ لو ماتمی لباس پا لیا, کالا ہو گیا بھاجی کا, ہوں سرخ نہیں آنا ہے تو نیڑی پہ ہے. ٹھیک ہے, بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہیں صاحب جو 9 مئی کے بہت بڑے مفرور تھے وہ ان بڑے سیٹھ کے گھر چھپے ہوئے تھے اور وہ اتنے مضبوط تھے کہ یہاں پر جو بلکہ ہیں ابھی بھی یہاں پر جو 9 مئی کے ملزموں کو پکڑنے کے لیے ٹیم بنی تھی. انہوں نے کہا جی تہاڈے گھروں سگنل آ رہے ہیں تو اینوں اسی پھڑنا ہے. انہوں نے کہا تسی میرے گھر نہیں وڑ سکتے تو وہ نہیں وڑے سر. پھر وہ مفرور وہ ملزم کہیں اور شفٹ ہو گیا, وہ کہاں گیا یہ نہیں پتا. ٹھیک ہے, لیکن وہ ان کے گھر میں داخل نہیں ہو سکے. اس بندے نے لمریٹا سکوٹر کے اوپر چلتے ہوئے ویسپا سکوٹر کے اوپر چلتے ہوئے ایک ٹیوشن سسٹم شروع کیا تھا. آج وہ پاکستان کے میرا خیال ہے کہ سب سے بڑے ایجوکیشن مافیا کے سربراہ ہیں اور بڑی ترقی کی سر. اربہ روپے سر ماہانہ وہ کماتے ہیں. میاں نواز شریف تے بھی بدنام ہے یا میاں منشا تے بھی بدنام ہے, یقین کرے انے واہ روپیے جو ہیں وہ یہ کماتے ہیں اور کوئی انہوں تک نہیں سکتا. ایون میں بھی نام نہیں لے رہا, بس اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ کتنے پاورفل کتنے ریسورسفل لوگ ہیں. یار جیڑا 9 مئی دا مین ملزم نہ پائے نا پھڑیا جان دے, ٹھیک ہے, وہ کتنا طاقتور ہوئے گا یار. اب آپ خود اندازہ لگا لیتے, میری اسے کہ کی جائے, لہذا میرے سے توقع نہ رکھیں. بہرحال یہ ہے کہ حضور یہ جو اساتذہ کو مارا کٹا گیا ہے نا سر, یہ محسن نقوی صاحب آپ نے بڑے اچھے کام کیے ہوں گے زندگی میں اور کرتے بھی ہیں آپ, میں اس بات سے بالکل انکار نہیں کرتا. لیکن یہ سر آپ کے گلے کا توق بن گیا ساری زندگی کے لیے, یاد رکھیے گا. اساتذہ کے اوپر یا پیسفل پروٹیسٹرز کے اوپر ہاتھ اٹھانا, ان کو ڈنڈے مارنا, شیلنگ کرنا, ماڑے نہ ماتڑ دے سر اس کرے کر لیا تسی, ورنہ تے یہ ماتڑ نہ ہوندے ماڑے نہ ہوندے تگڑے ہوندے سر. اینا دے پیچھے کوئی جناب کھلوتا ہوندا ہے جی. وہ ایک تھا نا, انہوں نے کہا پھر اسی بھی دسا کہ سانو کنے کیا سی فیض آباد پہنچو, تھا نا ایک صاحب تھے نا, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحم کرے, ان کی جماعت موجود ہے سر. ایڈے طاقتور ہو تو انہوں نے ہاتھ لا کے بہاؤ. مقدمات میں دسنا کنے بڑے نے اور سنگین مقدمات ہیں سر. ان کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں آپ, جنرل فیض بھی معاہدہ کرتا بیٹھ کے. ماڑے نو مارنا یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں حضور, یہ نہ کریں. ان کے مسائل حل کریں حضور. آپ کا ٹنیور جب تک نہیں کو بند نہیں آتی تب تک تو ہے نا, تو باقی جہاں اتنے کام کر رہے ہیں انہوں نے بھی کام کر دو بیچارے کا. تسی کہڑا پلے دینا یہ پل بڑھتے پہ شہر جو بڑا اچھا کام کر رہے محسن نقوی, یہ بات بالکل درست ہے. اے تسی پلیوں بنا رہے ہو نہیں,
سرکار کا پیسہ ہے نا, بہترین مصرف ہے اس کا, آپ کر رہے ہیں, بالکل بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہاسپٹلز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک بات ہے, اچھا کام کر رہے ہیں, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. انہاں بیچاروں نے بھی کوئی میرا مطلب بھلا کر دے, نہیں کرنا. کیوں بھلا؟ کیونکہ پنجاب کے اندر ایجوکیشن دی ذرا جی بھی کوئی سرکاری اسکول کتے کھلا نہ رہ جائے, سب لوگ پرائیویٹ ہو جائیں, سب کا جو ہے نا گھروں کے برتن تک بک جائیں بچوں کو ایجوکیشن دینے کے لیے. اتنا مہنگا سسٹم جو ہے اس ملک میں کر دیا گیا ہے. اللہ غارت کرے جی اس شخصیت کو جس نے ایجوکیشن کو پرائیویٹائز کرنے کی پالیسی اس ملک کے اندر متعارف کرائی. میں نام نہیں جانتا اس کا. ایجوکیشن ہیلتھ سیکیورٹی سر, جس ملک میں یہ پرائیویٹ ہو جائے اس ملک کا پھر بولو رام ہی سمجھو. میں تو یہی سمجھتا ہوں. ہویا پیا بھائی ساڈا دیکھ لو کی حال ہے. بچے پڑھانے کے لیے آپ کو, میں ایسے جرنلسٹ کو جانتا ہوں, شریف آدمی, میں نام نہیں دوں گا اس کا, یقین کریں اس نے اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوانے کے لیے اپنا گھر بیچ دیا. اتنی مہنگی تعلیم کرائے دے رہ رہے ہیں کہ بیٹی میری پڑھ جائے. ٹھیک ہے, اتنی مہنگی تعلیم کی کس نے کی؟ کیا قصور ہے؟ آئین کہتا ہے تعلیم دیں گے, ریاست تعلیم دے گی. ٹھیک ہے, آئین کہتا ہے صحت دے گی, ریاست دے گی, سیکیورٹی دے گی. آئین کہہ رہا ہے ایسے ہر شے پرائیویٹائز ہوئی پئی ہے. میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں, مجھے نہیں ویسے لگتا کہ وہ آگے اس سسٹم کو بدلیں گے. کتنے لڑے گا بھائی, نہیں لڑ سکے گا, لیکن اچھے کی امید رکھنی چاہیے. اتنی ریکویسٹ ہے محسن نقوی صاحب سے, مہربانی کریں کہ تھوڑا سا اس طرف دھیان کر لیں. باقی یہ ہے کہ نہ بھی دھیان کرو تو حضور ساڈا شودرا دا کی ہے. ابھی تو مطلب ہے کہ دو بول کے تے ٹر پا گے کتے اور نہیں تے نہ صحیح, پھر کیوں ہے آگے اینے لوگوں نے نہیں سنی, تسی بھی نہیں سنو گے تو پھر کی فرق پڑے گا. خیر ہے کہ چلتا رہے گا سلسلہ ایسا ہی. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر پاکستان کے اندر, پنجاب کے اندر, لاہور کے اندر جو ہاسپٹل, سرکاری ہاسپٹل بری حالت میں ہوگا تو ایک دن آپ اس کا شکار ہوں گے. جتنے مرضی آپ امیر ہوں سر, کھربا پتی ہوں, اگر یہاں پر سکول سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تو ایک دن آپ اس کا شکار ہوں گے. جتنی مرضی سیکیورٹی رکھ کے بیٹھ لینا, کیونکہ آپ اسی معاشرے میں لیو کرتے ہیں اور اسی معاشرے کے لوگوں سے آپ کا واسطہ رہنا ہے. خیر بات لمبی ہوگی, اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو ہیں اپنا شیخ رشید صاحب, ان کے انٹرویو کا بڑا رول ہے, بڑا غلغلہ ہے, بڑا رپھڑ پہ ہے. شیخ صاحب کو میرے خیال تقریباً 1 مہینہ ہو گیا, شیخ صاحب منظر نامے سے غائب ہیں. ان کے وکیل نے کہا تھا ان کو اٹھا لیا گیا, گرفتار کر لیا گیا. شیخ صاحب دی آواز نہیں پہ نکل دی, کسی پاس آ نہیں رہی. اب 2 انٹرویو آ چکے ہیں عمران خان کے خلاف, ایک قسم کی سمجھ لے کہ گواہیاں, وہ دونوں 164 کا بیان ریکارڈ کروا کے انہوں نے انٹرویوز دیے ہیں. اب شیخ رشید صاحب بھی سر سنا ہی ہے کہ 164 کا بیان ریکارڈ کرانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, یا ان کا بیان ریکارڈ ہو گیا یا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور ان کا انٹرویو بھی جو ہے وہ بس کچھ دیر سے میری مراد یہ ہے کہ کچھ دنوں میں, مطلب یہ ہے کہ کل پرسوں ترسوں ہوں, یعنی نیکسٹ ویک کے اندر کسی بھی وقت شیخ صاحب کا انٹرویو بھی آ سکتا ہے. اور وہ شیخ صاحب جو ہیں وہ اسی طرح ہاتھ مار کے بتائیں گے کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے کتنا خلاف ہے اور کیا کیا اس نے کیا. یہ جو مجھے اطلاعات ہیں, یہ میں نے چونکہ ٹویٹر کے اوپر یہ باتیں بہت چل رہی تھی, تو میں نے پھر ایک وڈے صاحب کو ریکویسٹ کی کہ سر جی میں نے ذرا پلیز یہ ریئلٹی دس دو. تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ آ جائے گا پر بعد میں. ٹھیک ہے, تو بعد میں تو مراد یہ ہے کہ مطلب ایسے بھی کہ نہیں آندہ دے گلے بھی کیا جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ شیخ صاحب کا انٹرویو جو ہے نا وہ زیادہ دھماکے دار ہوگا, اس میں زیادہ بڑا جو ہے نا وہ مواد ہوگا, مزیدار قسم کا, کیونکہ شیخ صاحب کا بیان کرنے کا انداز بھی جو ہے چیزوں کو وہ اپنا ہی ہے, نرالا ہے. ہاں جی, پاکستان کے وہ جو سب سے زیادہ ویورشپ لینے والے شیخ صاحب ہیں, کیا کہتے, سیاستدان. میں اس بات کو جانتا ہوں اس لیے کہ ہم نے رپورٹنگ کی ہے. اور جیسے ہی شیخ رشید کی پریس کانفرنس ہوتی تھی تو وہ دوجے پاسے پائے پاویں نواز شریف چل رہا ہوئے, مریم چل رہی ہوئے, ایون عمران خان چل رہا ہو, پرائم منسٹر تھا, شیخ رشید نو کوئی ٹی وی چینل مس نہیں سی کرتا.
میں نے پوچھا ایک دن کہ یار کی چکر ہے تسی یہ نہیں مس کر دے؟ اس لیے کہ پاجی دی ریٹنگ بڑی آتی، اور شیخ صاحب یہ بات کہتے بھی تھے. تو اب شیخ صاحب کی جو ریٹنگ آئے گی نا وہ چھپڑ پار ہوئے گی، تپڑ پار ہوئے گی، وہ جناب یعنی عجیب ہی سما بننے گی، جو وہ انٹرویو میں بتائیں گے کہ عمران خان نے کیا کیا کیا، اور عمران خان کے ساتھ ریاست کے اداروں نے کتنا پیار کیا، پر انہوں نہ عزت راس آئی نہ محبت راس آئی. تو یہ میرے پاس اطلاعات تھی اور میرا خیال تھا تو میں نے آپ سے شیئر کر لیا. آپ دوسرے درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.